کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اب میرے ملت کے نوجوانوں، ربیع النور شریف کا جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے پورے عالم اسلام میں، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے برما ہو، چاہے سری لنکا ہو، دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں خدا کے ماننے والے ہیں وہی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ اور جیسے ہی مصطفیٰ کے آمد کے مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہر سنی صحیح عقیدہ امام محمد رضا کا ماننے والا اپنے گھر کے چھت پر ہری جھنڈی لگاتا ہے، اپنے گھروں کو لائٹنگ کرے اور کمکموں سے سجاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب یہ کمکمے اور لائٹنگ غیروں کے نظروں پہ نظریں کو پہ پاتی ہے، جب غیر دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ جھنڈا لگانا بدعت ہے، یہ کمکمیاں لگانا بدعت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ جھنڈا لگانا کسی صحابی کی سنت نہیں، یہ جھنڈا لگانا کسی تابعی کی سنت نہیں، یہ جھنڈا لگانا کسی غوث کی سنت نہیں، یہ جھنڈا لگوانا امام احمد رضا کی سنت نہیں، بلکہ یہ جھنڈا لگوانا خدا کی سنت ہے اور لگانا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ آج ہر سنی مسلمان جو جھنڈا لگا رہا ہے خدا کی بھی سنت کو ادا کر رہا ہے اور جبریل امین کی بھی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی غلام فرید الدین یار علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو میں کرنے کا عادی ہوں اور جو بات حق ہے میں وہی بیان کروں گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں جتنی گفتگو میں کروں گا ساری گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں۔ بے شک۔ اور اگر پورے دنیا وہابیت کو میرا چیلنج ہے، اگر ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے، جو چور کی سزا ہے وہ غلام فرید الدین یار علی سینے کے تیار ہے۔ شریعت نے چور کی سزا متعین کی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اسی عالم باغ کے چوراہے پر غلام فرید الدین یار علی اپنی گردن کو کٹوائے گا اور 1,51,000 روپے بھی دے گا، لیکن مجھے معلوم ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آمد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ منانا جائز ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ منانا جائز کیوں نہیں ہے، کیا بات، منانا جائز کیوں نہیں ہے۔ بے شک۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ کہتے ہیں کیا کسی صحابی نے آمد مصطفیٰ منائی ہے؟ تو میرے ملت کے نوجوان بخاری شریف اٹھاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ ہیں، مسجد نبی شریف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین الگ الگ جھرمٹ بنا کر کے گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد میں میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ میرے نبی نے جب یہ سوال کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ آپ پر ساری کائنات قربان ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی میلاد، آپ کی آمد، آپ کی ولادت کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مصطفیٰ آئے تو ہمیں قرآن مل گیا ہے، مصطفیٰ آئے تو ہمیں خدا کی وحدانیت معلوم ہو گئی، مصطفیٰ آئے تو ساری کائنات ہمارے لیے بنتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ نے انسان کو آنکھیں عطا کی، اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا کی، اللہ نے سننے کے لیے کان کو عطا کیا، اللہ نے چلنے کے لیے پیر کو عطا کیا، اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ کو پکڑا عطا کیا، لیکن اپنے بندوں سے، اپنے مومنین سے یہ نہیں کہا یہ میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کے، جب باری آئی نبیوں کے تاجدار کے، جب باری آئی احمد مختار کے، جب باری آئی بے سہاروں کے سہارا کے، جب باری آئی غمگساروں کے آقا کے، تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے لوگو، اے میرے بندو، تم پر میں نے احسان کیا ہے کہ تم میں
میں نے اپنا رسول بھیجا ہے میرے ملت کے نوجوانوں. ساری کائنات کو کس نعمت ہے ایک طرف ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک طرف ہے. آمد مصطفیٰ ساری کائنات میں کل بھی بھاری تھی آج بھی بھاری ہے اور صبح قیامت تک کے لیے بھاری ہوگی. واہ واہ بے شک حق ہے. زندہ باد. بات یہ دیکھیے میں نے آیت کریمہ پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. بے شک. کتاب سے مراد قرآن مقدس, نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب میرے ملت کے نوجوانوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑی قابل شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ان سے پوچھئے آنے والا جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے موجود ہوگا. بے شک. اس جلسے کا آغاز کیا گیا پوسٹر کے ذریعے سے بینر کے ذریعے سے اعلان کروایا گیا کہ مفتی مولانا کمال مصطفیٰ اظہری صاحب بریلی شریف سے آ رہے ہیں, غلام فرید الدین عربی دریاباد سے چل کے آ رہا ہے, ہم مولانا قمر عالم اعظم گڑھ سے آ رہے ہیں. مطلب کیا ہے یہ پہلے موجود تھے تب یہاں پہ آنے والے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کیا گیا آنے والا اس کا مطلب یہ کہ پہلے موجود تھا. اب آنے والا پہلے موجود تھا تو وہ کہاں تھا؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں آنے والا کہاں موجود تھا؟ سنو آنے والا اللہ کے نور میں تھا. جب اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا اسی پتلے میں جب اللہ نے روح کو ڈالا 7 مرتبہ رب نے روح کو ڈالا لیکن روح رک نہیں رہی ہے. رب نے پوچھا اے روح کیوں نہیں رک رہی ہے؟ رب نے روح نے کہا اے پروردگار عالم اس کے اندر اندھیرا ہے, اس کے اندر تاریکی ہے, روشنی چاہیے. اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور جب نور کو پیدا کیا اسی نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا اور اب وہ نور آدم کی پیشانی میں آیا اور جب وہ نور آدم کی پیشانی میں آتا ہے وہی منتقل ہوتا ہوا نسل بعد نسل ابراہیم خلیل اللہ میں آتا ہے. اب وہی آتے آتے عبد المطلب میں آتا ہے, وہی نور منتقل ہو کر کے عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے اور جب وہی نور منتقل ہو کر کے بطن آمنہ میں آتا ہے وہی نور جب پیدا ہوتا ہے تو اسی کو احمد مختار کہا جاتا ہے, اسی کو کا تاجدار کہا جاتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے تو جہان کی جان ہے تو جہان. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, علامہ مفتی غلام فرید الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات آئیے دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 571 سال کے بعد پیدا ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا 571 سال کے بعد میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے. سوال پیدا ہے بار الہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے بعد 571 سال کا زمانہ تو نے کیوں اتنا فاصلہ کیوں رکھا؟ تو رب قدیر کی بارگاہ سے آواز آتی ہے غلام فرید الدین عربی سنو. اس میں معاملہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء کو میں نے بھیجا ایک نبی گیا دوسرا نبی بھیجا, دوسرا گیا تیسرا آیا, تیسرے کے زمانے میں میں نے چوتھے نبی کو بھی بھیج دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ جو دین کی باتیں کر رہے تھے وہ تمام باتیں ایک ایک بات دیگرے لوگوں تک پہنچتی رہی, لیکن یہ جو میرا محبوب جا رہا ہے بے مثل بن کر کے جا رہا ہے, بے مثال بن کر کے جا رہا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا, اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. میرے ملت کے نوجوانوں 571 سال کے بعد میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو رہی ہے. اب میرے آقا جلوہ گر کب ہو رہے ہیں آپ آئیے دیکھیے. آپ نے علماء کی زبانی سے سنا ہوگا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں اس سے پہلے کا دستور یہ تھا کہ میرے ملت کے نوجوانوں خدا کی وحدانیت کو لوگ بھول چکے تھے, خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے بلکہ ہر انسان اپنے اپنے قبیلے میں خدا مان کر کے معبودان باطلا کی پرستش کیا کرتے تھے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر 36 کروڑ معبودان باطلا کی پرستش کی جا رہی تھی. کوئی سورج کو اپنا خدا مان رہا تھا, کوئی چاند کو اپنا خدا مان رہا تھا, کوئی دریا کو اپنا خدا مان رہا تھا, کوئی پہاڑ کو اپنا خدا مان رہا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں حال یہ ہو گیا تھا پوری دنیا تاریکی میں تھی, غریبوں کے ساتھ میں ظلم کیا جاتا تھا, یتیموں کو ستایا جاتا تھا, بیواؤں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. میرے ملت کے نوجوانوں یہی تک کہ نہیں
बल्कि तारीख ये भी बताती है जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे उस वक्त हाल ये था, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे मिल्लत के जवानों, अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती उसे मनहूस समझाता था और मनहूस समझने के बाद वजह से उस लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था। माँ के गोश्त से लेकर माँ के गोश्त से छीन करके उसे कब्र के हवाले कर दिया जाता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आप गौर करें, ऐसे भयानक माहौल में जरूरत है एक ऐसे इंसान की, जरूरत है एक ऐसे हादी के जिसके अंदर आदम की आदमियत पाई जाती हो, जिसके अंदर इब्राहिम की खुल्लत पाई जाती हो, जिसके अंदर मूसा का जलाल पाया जाता हो, जिसके अंदर मूसा का यूसुफ का जमाल पाया जाता हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तमाम मजलूमों ने कराह करके रब्बे कदीर की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे जिसके अंदर आदम की आदमियत पाई जाती हो, जिसके अंदर इब्राहिम की खुल्लत पाई जाती हो, जिसके अंदर यूसुफ का जमाल पाया जाता हो, जिसके अंदर मूसा का जलाल पाया जाता हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआएं रब की बारगाह में बाबे इजाबत से टकराती हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दिन 2 शब्बा के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मदीना मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी पर बतन आमिना से पैदा किया। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी आमद नहीं हुई है, आमद होने वाली है। आओ देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदुल मलाइका जिब्रील में क्यों हुक्म दिया, ऐ जिब्रील मकाम सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है, मेरा पैगंबर दुनिया में जा रहा है, मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है। ऐ मेरे जिब्रील, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा महबूब दुनिया में जा रहा है तो आम लोगों की तरह ना जाए, आम पैगंबरों की तरह ना जाए, आम इंसानों की तरह ना जाए, आम रसूलों की तरह ना जाए। मेरे मिल्लत को जिब्रील ने कहा, ऐ परवरदिगार तो मैं क्या करूं, हुक्म तेरा क्या है, आप तेरा हुक्म फरमा, ऐ परवरदिगार मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। रब ने फरमाया, ऐ जिब्रील जहन्नम के दरवाजों को बंद करवा दो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, जन्नत की खिड़कियों को खोल दिया गया। रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ जिब्रील जो आसमान में सितारे हैं इन्हें इतना करीब कर दो, इतना करीब कर दो और उसके बाद इसको सजा दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आमिना खातून फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की आमद होने वाली थी आसमान के सितारे इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे, ऐसा मुझे लगता था और मैं डर रही थी कहीं आसमान के सितारे मेरे पर गिर न जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आमद मुस्तफा के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने अपने महबूब की आमद के मौके पर आसमान के सितारों को मिसले तिल बना दिया था और इतना करीब कर दिया था, इतना करीब कर दिया था कि आमिना खातून फरमाती है, मैं डर रही थी कहीं मेरे गोद में आकर के गिर ना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। या रसूल। आप गौर करें, सुभान अल्लाह। गिनती नीचे करने का मतलब क्या है, उस वक्त लाइटिंग का इंतजाम नहीं। इसी वजह से आज नबी के दीवाने जैसे रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चांद नमूदार होता है अपने घरों पे कुमकुमे लगाते हैं। अब रब फरमाता है, ऐ जिब्रील अब जब कुमकुम आसमान के सितारों को मुसय्यर कर दो। उसके बाद रब फरमाता है, ऐ मेरे जिब्रील 3 हरे झंडे ले लो, एक काबा के छत पर नस्ब कर दो, एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब झंडा लगाना यही से साबित होता है। अब अल्लाह ने फरमाया 3 हरे झंडे ले लो। मैंने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम तेरा महबूब मक्के में पैदा हो रहा है, तूने झंडा लगवाना था तो मक्के के छत पे लगवा देता, तो मुकम्मल बात मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ऐ परवरदिगार आलम तूने मशरिक में लगवाया, तूने मगरिब में लगवाया और काबे की छत पे लगवाया। उसका मतलब क्या है, रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ गुलाम फरीदुद्दीन अरबी सुनो, इससे पहले मैंने जितने भी अंबिया को भेजा है, जितने भी रसूलों को भेजा है, जितने भी पैगंबरों को भेजा है, हर पैगंबर को किसी गांव के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी शहर के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी करिया के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी जिला के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को किसी मुल्क के लिए नबी बना करके भेजा है। लेकिन जो मेरा ये पैगंबर जा रहा है ये मक्के में पैदा होगा तो सिर्फ मक्के वालों के लिए नबी बन करके नहीं जा रहा है, बल्कि जहां से मेरी रुबूबियत शुरू होती है और जहां पे मेरी रुबूबियत खत्म होती है वहीं से मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई शुरू होगी और वहीं पे जाकर के खत्म होगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आप गौर करें, आज मामला ये है, मैं आपसे सवाल ये किया जाता है, आज इतराज ये किया जाता है, आखिर ये बताओ कि मुसलमान, आखिर बताओ ये बताओ कि मुसलमान आमद मुस्तफ़ा के ताल्लुक से ये सारी लाइटिंगें क्यों करता है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज इतराज ये भी किया जाता है, इनको जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है, जैसे लाल मिर्ची लगती है, ऐसे इनको लगना शुरू हो जाता है, ऐसे लगती है।
میں نے پوچھا آخر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کنکمے پہ خرچ کرتے ہو، یہ جو لائٹنگ پہ خرچ کرتے ہو، یہ جو جھنڈے پہ خرچ کرتے ہو، یہ جلوس پہ جو خرچ کرتے ہو، غریب کو کسی غریب کی مدد کر دو۔ ان کو 11 مہینہ غریب کی یاد نہیں آتی ہے، کیا بات ہے؟ 11 مہینہ تک غریب یاد نہیں آتا ہے، اور جیسے ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے ویسے غریب ان کو یاد آنے لگتے ہیں، مرغی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ کیوں تڑپتے ہیں؟ ان کے ابا ابلیس، وہ ابلیس جس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا تھا، آج ان کے بیٹے، ان کے چیلے یہ تعظیم مصطفیٰ سے انکار کریں گے نہیں تو رہیں گے کہاں؟ پیدا ہوئے وہابی تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے مجھے عطا کیا، میں خرچ کر رہا ہوں، جہاں آمد مصطفیٰ پہ اتنا خرچ کرتے ہیں وہیں غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تمہارے ہاتھ میں 2.5 لاکھ کا آئی فون تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تمہیں غریب نہیں نظر آیا؟ 50 لاکھ کی بلڈنگ تم نے تیار کر لی، اس وقت تمہیں غریب نظر نہیں آیا؟ تم نے 5 لاکھ روپے اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کیا، اس وقت تم کو غریب نہیں آیا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ پیسے کیا چیز ہے؟ ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو جان ملی ہے، یہ مال جو ملا ہے، کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ احمد مختار کے صدقے میں ملا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ احمد مصطفیٰ ہونے والی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تشریف لا رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا، 6 مہینے کا حمل مجھے ہوا، میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی غرض سے گئی۔ اب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میں گئی تو میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، خانہ کعبہ کا چکر لگانے لگے، 4 چکر میں لگاتی ہوں، اتنے میں مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اتنے میں مجھے کچھ نکاہت محسوس ہوئی، کمزوری محسوس ہوئی، میں خانہ کعبہ کے دیوار سے چمٹ کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ابھی جیسے میں کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی مکمل طور پر، میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے چاروں طرف گھومنے لگا ہے، میرے چاروں طرف گھومنے لگا ہے، میرا طواف کرنے لگا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، میں نے سوچا میری آنکھیں خطا کر رہی ہیں، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں یا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، میں نے اپنے آنکھ کو مسلا اور مسلنے کے بعد گھور کر کے دیکھا تو حقیقت میں خانہ کعبہ میرا طواف کر رہا تھا۔ میں نے خانہ کعبہ سے سوال کیا، اے خانہ کعبہ، میں پہلی مرتبہ تیرے طواف کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس سے نہ جانے کتنی مرتبہ میں پہلے طواف کر سکتی ہوں، لیکن آج تک تو نے میرا طواف نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ آج تو میرا طواف کر رہا ہے۔ ہم میرے ملت کے نوجوانوں، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے ماننے والوں، سنو، یہیں سے اپنے ایمان کو تازہ کرو اور بدعقیدوں کو جواب دے دو۔ میرا نبی وہ ہے جو نبی اپنے ماں کے پیٹ میں ہو تو کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے، وہ نبی جس نبی کو سلام کرنے کے لیے سورج آ رہے ہو، جس نبی کو سلام کرنے کے لیے چاند آ رہے ہو، جس نبی کو سلام کرنے کے لیے ستارے آ رہے ہو، اور جس نبی کو سلام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو 70,000 فرشتوں کو صبح بھیجتا ہو اور 70,000 شام کو بھیجتا ہو، وہ ہمارے تمہارے سلام کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم نبی پر سلام کریں گے، ہماری دنیا بھی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، مختار کی آمد، مرحبا، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، شہزادہ شعیب الاولیاء، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آمنہ خاتون فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کعبہ شریف میں طواف کرا، میں نے جب سوال کیا، اللہ نے کعبہ شریف کو قوت گویائی دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی، کعبہ کو اللہ نے آواز دے دی۔ کعبہ کہتا، اے آمنہ خاتون، تم اس چکر میں مت رہنا، میں تمہارا طواف نہیں کر رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے، میں نے اپنے داہنی طرف دیکھا، میں نے اپنی بائیں طرف دیکھا، میں نے اپنے پیچھے دیکھا، آگے دیکھا، میرے علاوہ کعبہ کے اندر کوئی موجود تھا ہی نہیں۔ اور موجود بھی کیسے ہوتا؟ اس کعبہ کے متولی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا اپنی بہو کے پردے کا اہتمام کرتے تھے
کہ جب حضرت آمنہ خاتون خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ کرتی اور اپنے سسر عبد المطلب سے کہتی تو کعبہ کے متولی عبد المطلب پورے کعبہ کو خالی کروا دیتے، کوئی ایک بھی انسان نظر نہیں آتا، تو وہاں پہ دوسرے کا ہونا محال تھا۔ انہوں نے کہا یہاں پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا تو یہ بتا اگر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ بتا تو طواف کس کا کر رہا ہے؟ کہا اے آمنہ خاتون جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ کہا بتا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اس بچے کا طواف کر رہا ہوں جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، جو تیرے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں اتنا سنتی ہے، آمنہ خاتون فرماتی ہے اے کعبہ اب تو نے یہ کہہ دیا میں اس بچے کا طواف کر رہا ہوں تو اے کعبہ یہ بھی بتا دے اس بچے کا مقام کیا ہے، اس بچے کی عظمت کیا ہے، اس بچے کا مقام کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں خانہ کعبہ نے کہا اے آمنہ خاتون تم اس بچے کا مقام جاننا چاہتی ہو، اس بچے کی عظمت کو جاننا چاہتی ہو؟ کہا ہاں جاننا چاہتی ہو۔ کہا یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے صدقے میں اللہ نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا ہے، یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے صدقے میں اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے، یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک تمام نبیوں کو بھیجا ہے، یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اے ہماری آئے آمنہ اگر اس بچے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ خانہ کعبہ کو بھی پیدا نہیں کرتا، اور یہیں تک کہ نہیں بلکہ آمنہ خاتون سے کعبہ نے کہا تھا اے آمنہ خاتون تم اس چکر میں مت رہو، اس بچے کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی غلام فرید الدین یار علوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ جب اس حدیث کو اس فرمان کو مجدد متماسیہ مؤید ملت طاہرہ آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی نظر سے گزرتی ہے تو عشق کا امام وہ کیسے خاموش رہ سکتا؟ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور شہر مدینہ کی طرف اپنے لو کو لگاتا ہے اور اپنے قلم کو اٹھا کر کے یوں عرض کرتا رہتا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات آؤ دیکھو، جب میں 2013 میں حج کرنے کے لیے گیا تھا مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا اور باب السلام سے داخل ہو کر کے باب البقیع کی طرف میں آیا اور آنے کے بعد باب البقیع اور باب جبریل کے درمیان جگہ ہے، اس جگہ پہ میں کھڑا ہوا اور اس انداز میں نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک متوع آیا اور آنے کے بعد کہا واللہ حاضر حرام، واللہ حاضر بدعہ، واللہ حاضر شرک۔ میں نے کہا لا بڑھیا جائے، اس نے کہا واللہ حاضر حرام۔ بات چلتی رہی، بات چلتی رہی، اس کے بعد اس نے جو جملہ استعمال کیا تھا اس جملے کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا تھا، تم نے مجھے خرید کے امول کا دیا۔ آج نبی کا صدقہ ہے کہ ہندوستان میں احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، صرف اعلیٰ حضرت ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کے ہی لقب سے نوازا جاتا ہے، اور امام احمد رضا کے لقب اعلیٰ حضرت کو امام احمد رضا کا لقب دینے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں یا کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ عالم پناہ سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وقت کا مجدد ملنے کے لیے آیا تھا، زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اور وقت کا مجدد سامنے بیٹھ کر کے زانو یادب کو طے کر کے بیٹھا تھا تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال کو دیکھ کر کے، ان کے محبت کو دیکھ کر کے، ان کی تابانی کو دیکھ کر کے، ان کی رفتوں کو دیکھ کر کے وارث پاک نے فرمایا تھا اے احمد رضا وہ سب تمہاری جگہ نہیں ہے، وہ حضرت کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اے احمد رضا وہ سب حضرت ہے اور آپ اعلیٰ حضرت ہے، اور جو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے اس کے لیے اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ وارث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی گدی کو چھوڑ دیا اور سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک
ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. تو میرے ملت کے نوجوانوں، جسے وارث پاک نے اٹھا دیا اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے، اور جسے وارث پاک نے گرا دیا اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے. جب وارث پاک کے علم کا یہ عالم ہے، پاور کا عالم یہ ہے، تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہ میں زمانہ کی جولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ملت کے نوجوانوں، میرے ملت کے نوجوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صلی باقی اللہ بالکل قریب ہو رہی ہے. بے شک. صبح صادق کا وقت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، سب سے بڑا معجزہ میرے مصطفیٰ کا یہ ہے کہ اس تاریخ میں، اس دن میں، اس سن میں، اس ساعت میں جی پوری دنیا میں کوئی اور لڑکی پیدا نہیں ہوئی. کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. جتنے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، سبحان اللہ. سب لڑکے پیدا ہوئے. اور میرے مصطفیٰ کے زمانے میں پیدا جو ہوا، زندہ جو رہا، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو جتنے نبی کے زمانے میں، نبی کی تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام نبی کا کلمہ پڑھ کر یا صحابی بن گئے، یا تابعی بن گئے، یا تبع تابعی بن گئے، یا ولی بن گئے. سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ سے باہر تشریف لاتے ہیں. میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے. آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو میرے بیٹے محمد کی زبان سے الحمدللہ کے جملے استعمال ہوئے. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان ربی العالی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. میرے ملت کے نوجوانوں، وہ نبی جو نبی پیدا ہوا، ہم گنہگار امتوں کو یاد کیا. قبر میں تشریف لے گئے تو ہم گنہگار امتوں کو یاد کیا. ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ جب اتنا بڑا محسن ہو تو اس کے احسان کا بدلہ اسی کے لائق عطا کی جائے. یہ جو ہم جلسے کر رہے ہیں، یہ قمقمے لگا رہے ہیں، یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر احمد مصطفیٰ پر اپنی جان کو بھی قربان کر دے تب بھی ہر عاشق رسول کے لیے کم ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ. میرے ملت کے نوجوانوں، بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باساد ہوتی یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. جب ابھی میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، بہت سے ایسے ہوں گے جو دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے سن رہے ہوں گے. صبح ہوگی تمہارے مفتی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی پیدا ہوئے تو گفتگو کر رہے تھے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کی صدا لگا رہے تھے. یہ بتاؤ کوئی پیدا ہوتے ہی گفتگو کر سکتا ہے؟ یہ اندھے اپنے بچوں پہ میرے مصطفیٰ کے بچپن کو ترجیح دیتے. معاذ اللہ رب العالمین. میرے مصطفیٰ کا عالم وہ ہے کہ میرے آقا جس راستے سے گزرا ہے خوشبودار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میرے مصطفیٰ مسکرا دے تو اندھیری کوٹری روشن سے مزین ہو جائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی سوئی کو اٹھا لیں. کیا بات ہے بھائی. زندہ باد. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اعتراض کرنے والوں، بھونکنے والوں، میں ان میں کا نہیں ہوں. الحمدللہ سرکار شعیب الاولیاء کے در کا کتا ہوں، اور سرکار شعیب الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، حافظات نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد. حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ ضیائی بلرام پوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں سلیقے کے ساتھ. آپ بیٹھ جائیں. دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جسے دنیا سنت خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ آصف رضا ضیائی صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. بے شک. حضرت پریاب و تاب کے ساتھ منبر نور پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن چند منٹوں کے بعد حضرت کا مدلل مفصل بیان سماعت کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار شعیب الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے. بے شک بے شک. جہاں پہ میں جاتا ہوں لوگ کا دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب رد نہ کریے گا. میرے ملت کا مسلک اعلیٰ حضرت وہ مسلک ہے واہ. جو مثل آئینہ ہے. بے شک. اور آئینے کا کام یہ ہے کہ جو جیسا اس کو دکھا دیا جائے. بے شک. میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کی، جسے
کے سامنے سے ہٹ بے جائے. شک بہت خوب حق ہے حق ہے میں وہ نہیں ہوں کہ ادھر بھی ادھر بھی. الحمدللہ میری گھٹی میں امام کس پلا دیا گیا ہے. بے شک سرکار شعیب الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کو اپنے چاہنے والوں کو نبی سے محبت کرنے والوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں, یہ لمحے فکریہ دیتا ہوں, اور یہ میری وصیت ہے جو امام احمد رضا کو مانے اس کو تم اپنے گلے سے لگا کے رکھو, اور جو امام احمد رضا کی بغاوت کر دے اس کو اپنے جوتے کی ٹھوکر سے اڑاؤ. وہ میرے مرید ہو یا میرے خاندان کا یا میرے نسل کا یا میرے خون کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اسے ایسے نکال کے پھینکو. حق ہے بے شک حق ہے بے شک. ملت کے نوجوانوں, میں عرض کر رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, یا رب حبلی امتی کی صدا بلند کیا. میرے ملت کا سوال کرنے والے نے کہا, اعتراض کر دیا, کل آپ سے کوئی پوچھ لے آزاد نگر میں مفتی صاحب نے تو یہ دعویٰ کیا لیکن اس کی دلیل آپ کو دے کر کے گئے ہیں, آپ بتائیے اس کی دلیل کیا ہے. تو میرے ملت کے نوجوان, میں اندھیرے میں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. آؤ دیکھو, جب میں نے یہ پڑھا, میں نے بیان کیا اور لوگوں نے اعتراض کیا, میں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے پروردگار عالم تیرے محبوب کی آمد کے تعلق سے میں نے وہ جملہ استعمال کیا, وہ چیز میں نے بیان کی جو آمنہ خاتون نے سنا اور ہم تک پہنچا, میں نے بیان کیا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اے پروردگار عالم تیرے محبوب کے کلام کرنے پر میں کہاں سے دلیل دوں. رب فرماتا ہے اے غلام فرید الدین عربی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں دلیل دینی ہے تو ایسا دلیل دینا ہے تو ایسا کو قرآن مقدس کو اٹھاؤ. میں نے قرآن مقدس کو اٹھایا, اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کو اٹھا لیے ہو تو سورہ مریم کو کھولو. میں نے کہا پروردگار سورہ مریم کے سے اور نبی کے بولنے سے اس کا تعلق کیا ہے. کہا جب تک تم سورہ مریم کی تلاوت نہیں کرو گے تب تک تمہیں جواب نہیں مل سکے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے پروردگار, میں نے قرآن مقدس کو اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان کو اٹھایا, علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر کو اٹھایا, میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور جب سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کیا تو سورہ مریم کی تلاوت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک مرتبہ نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہیں, اے پروردگار عالم تو اپنا جلوہ دکھا دے, اے پروردگار عالم تو اپنا جلوہ دکھا دے, اے پروردگار عالم تو اپنا جلوہ دکھا دے. ایک دن رب کی رحمت جوش میں آتی ہے, رب نے فرمایا اے جبریل مقام سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, جاؤ اور میری بندی مریم کے گریبان میں پھونک دو, میں اسے اللہ نے ایک لڑکا دینا چاہتا ہوں, اسے ایک پیغمبر بچہ دینا چاہتا ہوں. میرے ملت کے نوجوانوں, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم انسانی شکل میں آتے ہیں, حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں موجود ہیں. اب جب ایک اجنبی انسان کو دیکھتی ہیں آپ رونے لگی ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں, آپ فرماتے ہیں اے اجنبی انسان تم میرے پاس سے چلا جاؤ, آج تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے, آج تک مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے, میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں. جب خدا کا واسطہ دیا تو سید الملائکہ جبریل امین نے کہا جس خدا کا واسطہ تم دیکھ رہی ہو اسی خدا نے مجھے بھیجا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, جب اتنا سنا ہے آپ نے فرمایا کس لیے بھیجا ہے, کہا سنو میں اللہ نے فرمایا ہے میں تمہارے گریبان میں پھونکوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایک لڑکا عطا کرے. کہا ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے, کہا شادی نہیں ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر لڑکا دے سکتا ہے. حضرت جبریل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا اور گریبان میں پھونکنے کے بعد چلے گئے. 9 مہینہ کے بعد آپ کو حمل ہوا اور 9 مہینے کے بعد ایک چاند سے بچے کو پیدا کرنا ہوا, ایک چاند سے بچے کو جنم دینے کا وقت قریب آتا ہے. اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے انجام کو سوچ کر کے رونے لگے. اب یہ سوچ کر روتی ہے اگر میں بچہ پیدا ہو جائے گا لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھے غلط کہیں گے, اتنا رو رہی ہے. رب فرماتا اے مریم کیوں رو رہی ہو, کہا پروردگار تو علیم و خبیر ہے, سمیع و بصیر ہے, تو جاننے والا ہے. اے پروردگار میں کوئی بدکارا نہیں ہوں, اے پروردگار عالم مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے. رب فرماتا ہے اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جس طریقے سے تمہیں بیٹا دینا جانتا ہوں اسی طریقے سے تہمت سے بچانا بھی جانتا ہوں. میرے ملت کے نوجوانوں, اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم تم بستی سے باہر نکل جاؤ. حضرت مریم بستی سے شہر سے باہر نکل جاتی ہے. ایک جنگل آتا ہے, اس جنگل کو پار کرنے کے بعد ایک پہاڑ ہے.